جی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اسی لاسٹ سنڈے کو انجینئر مرزا صاحب پر تیسری بار قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز بھی کیے کہ آپ نے اس پہ ویڈیو کیوں نہیں بنائی۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہماری پرسنل مصروفیات بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو تو فوراً اس پر ویڈیو بنانا ہم پہ لازم ہے، اور نہ ہی میرے چینل کا مقصد صرف انجینئر مرزا صاحب پر ویڈیو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو دوست ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کچھ انجینئر مرزا صاحب کے چاہنے والے بھی دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے بھی دیکھتے ہیں، تو اکثر کوئی لوگ سوالات کرتے ہیں یا میری رائے لینا چاہتے ہیں، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ کیوں نہ ویڈیو بنا دی جائے، تاکہ میرا جو بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ دوستوں کو پتہ چل جائے۔ تو اسی لیے پھر کچھ دوست جب پوچھتے ہیں تو پھر میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں، کیونکہ میرے چینل کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ہر وقت انجینئر مرزا صاحب پر ہی ویڈیو بناتا رہوں، کیونکہ میرے چینل کا مقصد کچھ اور ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ میں اصلاحی طور پر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اچھی بات ہی ہمارے چینل پر بتائی جائے، جو آگے ایک بندہ بھی عمل کرے گا تو وہ صدقہ جاریہ ہو۔ تو باقی اسی لیے کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں اس ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن کچھ دوستوں نے پوچھا تو میں نے پھر ضروری سمجھا کہ چلیں، جو میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ان 2-3 دنوں کا جو گیپ بنا، میں نے فوراً ویڈیو نہیں بنائی، اس دوران کچھ میری مصروفیت بھی تھی، اور اس دوران انجینئر مرزا صاحب کے بھی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں سب کی میں نے ان کے رائے بھی سنی، سب کے میں نے کلپ سنے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں انجینئر مرزا صاحب کے، جتنے بھی فیمس اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، میں نے سب کے کلپ دیکھے ہیں۔ سب نے تقریباً ایک ہی بات کی ہے جی کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ بالکل، ایسا کرنے والے کو تو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی بھی اختلاف ہے تو آپ اس حد تک جائیں۔ تو لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز بنائی ہیں، غالباً صرف ایک انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ حماد چیمہ صاحب نے ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے جو حق بات بیان کی ہے اس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جو انہوں نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے سے کہا ہے جی کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اپنے درست عقائد بیان کیے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت کے وہی عقائد ہیں، اور میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی وہی ہے جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بیان کی ہے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور آپ لوگ ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بریلوی کہتے ہیں، تو اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کے نزدیک تو ہم بریلوی بھی نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اگر آپ ہمیں بریلوی سمجھتے ہیں تو ہمارا موقف بھی، ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے، جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بھی بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو الحمدللہ ٹھیک پڑھے لکھے عالم دین ہیں، جیسے علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہو گئے، علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب ہو گئے، وہ کبھی بھی ایسی تعلیمات نہیں دیتے۔ الحمدللہ جتنے بھی پراپر دین کو پڑھنے اور سمجھنے والے عالم دین ہیں، جیسے علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہو گئے، علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب ہو گئے، انہوں نے کبھی بھی ایسی تعلیمات نہیں دی کہ کوئی بھی ایسا پروپوگنڈا کیا جائے، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سینکڑوں ویڈیوز آن دا ریکارڈ یوٹیوب پہ موجود بھی ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کی کوئی بھی ایسی تعلیمات نہیں ہے، اہل سنت و جماعت جن کو آپ بریلوی کہتے ہیں، ان کی کوئی بھی ایسی تعلیمات نہیں ہے۔ اب آپ نے علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا کلپ دیکھا، اور بہت سے لوگ اس کی یعنی کہ تعریف بھی کر رہے ہیں، اس پہ اتفاق بھی کر رہے ہیں جی کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بہت اچھا کلپ بنایا۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے جو اتھینٹک علماء کرام ہیں وہ تو اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ قانون کو کوئی بھی بندہ ہاتھ میں لے۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جو اس مسئلے پر اپنی وضاحت دی ہے، وہ ساری قرآن و سنت کی روشنی میں
اور امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو نظریات تھے، جو ان کے فتاویٰ جات تھے، وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھے ہیں۔ تو کافی لوگوں نے اسے ان کے پسند کی ہے۔ انجینئر مرزا صاحب کے جو قریبی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی پسند کی ہے جی کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بالکل درست بات کی ہے۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ آپ امام اہل سنت کو اسٹڈی کریں۔ یہ تو ایسی باتیں جو یعنی کہ جھوٹی یعنی کہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ تو ساری امام اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ جبکہ آپ اگر تحقیق کریں گے، ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہر مسئلے کو بیان کیا ہے۔ جب مفتی راشد محمود رضوی جیسے محقق ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تب آپ اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس پورے مسئلے کو سمجھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب الحمدللہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، جو اعلیٰ حضرت کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، اور الحمدللہ ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اسی لیے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا پوائنٹ آف ویو وہی ہے جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بیان کیا اعلیٰ حضرت کی طرف سے فتاویٰ رضویہ شریف سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اس مسئلے کو ہم پراپر ڈسکس کریں تو اس کے ایک ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں تو یہ ویڈیو گھنٹوں میں چلی جاتی ہے، کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے کی یہ ویڈیو بن جاتی ہے۔ تو میں تو اور ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا تھا، تو اس لیے کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، آپ کو بھی بتانا چاہیے تھا۔ تو کچھ میں نے انجینئر مرزا صاحب کے بھی سارے اسٹوڈنٹس کی ویڈیو دیکھی، تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ چلیں میں بھی اس پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ ویسے تو میں اور ٹاپکس پہ ویڈیو بنا رہا تھا، ابھی فی الحال ٹائم کی یعنی کہ قلت تھی، مصروفیت تھی، لیکن میں نے ضرورت محسوس کی تو میں اسی لیے اس پہ اب ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو میں نے انجینئر مرزا صاحب کے بھی سارے اسٹوڈنٹس کا پوائنٹ آف ویو دیکھا، سب نے یعنی کہ مذمت کی، اور میں بھی مذمت کرتا ہوں کہ ایسا کام کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے۔ ہماری شریعت کی طرف سے بھی ہمیں یہی حکم ہے، جو علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھا، اہل سنت و جماعت کا بھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے۔ تو میں جو دیکھ رہا تھا کہ انجینئر مرزا صاحب کے سارے اسٹوڈنٹس نے بھی مذمت کی، تو میں نے اس کو ڈسکس کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس اس لیے کی کیونکہ میں نے سب کے کلپ دیکھے ہیں، سب نے صرف مذمت ہی کی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب پر تیسری بار یعنی کہ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ تو اس پر میں انجینئر مرزا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور ان کے اسٹوڈنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آخر وجہ تلاش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ان پر تیسری بار حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ اپنے کلپس پر، اپنی باتوں پر غور کریں، کیونکہ ان کا پیغام ویڈیوز کے ذریعے ہی پہنچتا ہے نا، تو جسے سن کے لوگ اس طرح قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پہ۔ تو آپ اپنی ویڈیوز کا، اپنی باتوں کا جائزہ لیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو لوگ پسند نہیں کر رہے، تو آئندہ آپ احتیاط کریں، ایسی باتیں اپنی ویڈیوز میں نہ بیان کریں جس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے مرزا صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا کہ مرزا صاحب بتا رہے تھے جب انہوں نے یوٹیوب پہ کام سٹارٹ کیا تھا قرآن و سنت کی دعوت کا، تو تب انہوں نے قرآن و سنت کو بیان کرنا شروع کیا، جو ان کے عقائد و نظریات تھے لوگوں نے اتنا یعنی کہ پسند نہیں کیا، اتنے لائکس اور ویوز وغیرہ اور اتنی ویڈیوز وائرل نہیں ہوئیں۔ تو پھر مرزا صاحب نے اسی کلپ میں کہا، ان کا یوٹیوب پہ یہ کلپ موجود ہے، مرزا صاحب نے بتایا اسی کلپ میں جی کہ پھر میں نے سوچا کہ ان کو ان کے بابوں سے متنفر کرنے کے لیے مرزا صاحب نے اس طرح کی جو تفرقانہ چیزیں ہیں، تفرقانہ باتیں ہیں، وہ مرزا صاحب نے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے مرزا صاحب کو پھر فیم ملا، اور آج مرزا صاحب کے 2 ملین سے زیادہ یعنی کہ سبسکرائبر اور ویورشپ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو دیکھیں کہ یہی چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تفرقہ بازی والی، یہی چیزیں ان چیزوں کی ریزن بن رہی ہے اگر آپ غور کریں تو۔ جبکہ آپ کا اگر مقصد ہے قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کا، اپنے عقائد و نظریات بیان کرنے کا، تو اس سے تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب کوئی بھی بندہ ہے، ایون کہ میں ہوں یا کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ عالم نہیں ہے، اگر اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، تو اگر وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کے جو بھی عقائد و نظریات ہیں چاہے غلط بھی ہیں، مثال کے طور پہ اب جیسے مرزائی بھی کر رہے ہیں، اب یہودی عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف بھی کر رہے ہیں، اور اپنے عقائد و نظریات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ کیونکہ اب دیکھیں مرزائیوں کی مسجد بھی نہیں ہے، ان کا مین ہتھیار سوشل میڈیا ہی ہے نا، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی دعوت کو پھیلا رہے ہیں۔
وہ ان کا اپنا رائٹ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنے کام کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی اس کے قائد و نظریات ہیں وہ بیان کر سکتا ہے. تو مرزا صاحب کو بھی ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے قائد و نظریات بیان کرے سوشل میڈیا کے ذریعے. لیکن یہ جو ان پہ قاتلانہ حملہ تیسری بار ہوا ہے، اس کی جو ریزن بن رہی ہے، اس کی ریزن یہی چیزیں بن رہی ہیں جو تفرقانہ باتیں کہہ رہے ہیں دوسرے مسلک کے لوگوں کو. مرزا صاحب بار بار یعنی کہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اسی لیے پھر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو مرزا صاحب کو چاہیے کہ آپ اپنی قرآن و سنت کی دعوت کو عام کریں. تو دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو آپ نہ ٹارگٹ کریں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. کیونکہ جب آپ دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، بار بار ان کو چیلنجز کریں گے، تو پھر یہی چیزیں سامنے آئیں گی. تیسری بار آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنی جو قرآن و سنت کی دعوت ہے، جو آپ کے لسنر ہیں، جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، وہ تو سنیں گے. چاہے ایک بھی بندہ سنتا ہے، اس تک آپ کا پیغام تو پہنچ رہا ہے نا. آپ کا تو مقصد ہے قرآن و سنت کی دعوت کو آگے پہنچانا. تو اس میں تو آپ کو یہ لالچ نہیں ہونی چاہیے سبسکرائبر کی یا ویوز کی. جو آپ کے قائد و نظریات ہیں، جو آپ کے سننے والے ہیں، وہ تو لازمی سنیں گے. چاہے ایک بندہ سنے، دو سنیں، چاہے 100 بندہ سنے، جتنے بھی سنیں گے آپ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تو اسی طرح یعنی کہ بندہ کامیاب ہوتا ہے. نہ کہ آپ غلط طریقہ اختیار کریں، دوسرے مکاتب فکر کو ٹارگٹ کریں تو اسی طرح فیم ملے، تو پھر ظاہری بات ہے ایسے واقعات تو پیش آئیں گے. تو اسی طرح دور حاضر کی میں ایک بہت بڑی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دور حاضر کی بہت بڑی مثال دعوت اسلامی ایک بے مثال تحریک. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا لیاز قادری دامت برکاتہم عالیہ نے جب یہ سفر شروع کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے ان کو بھی یعنی کہ ان کی بھی اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی. ان کو لوگوں نے کیا کچھ بدعتی، مشرک اور کیا کچھ نہیں ڈکلیئر کیا، لیکن وہ خاموشی سے یعنی کہ اپنا کام کر رہے ہیں. نہ انہوں نے کبھی سیاست میں قدم رکھا اور وہ چپ کر کے اپنی تبلیغ کو، اپنے اس کام کو جاری رکھا. تو آج دیکھیں ان کا ماشاءاللہ مقام اور ان کا مرتبہ پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک موجود ہے. تو جب آپ اپنے کام کو قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے. تو اسی طرح انجینئر مرزا صاحب اگر تفرقہ بازی نہ کریں، اپنی قرآن و سنت کی دعوت کو عام کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. اب مولانا لیاز قادری صاحب پر بھی کئی بار قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی یعنی کہ دیکھیں کہ کسی کی طرف بھی توجہ نہیں کی. کئی لوگ ان کے خلاف اتنی ویڈیوز بھی بناتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ انجینئر مرزا کا ایک اسٹوڈنٹ دانی بھائی آفیشیل کے نام سے وہ اسی طرح علماء کرام پر میمز بناتا ہے. اسی طرح انہوں نے دعوت اسلامی پر بھی اتنے میمز بنائے ہیں. لیکن کیا ہے کہ دعوت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے، مخالفین جو بھی کریں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے رہا ہے. ان کا نیٹ ورک دیکھیں پوری دنیا میں موجود ہے. جب اللہ کی راہ میں آپ درست کام کرتے ہو قرآن و سنت کی روشنی میں، تو مخالفین جو کچھ مرضی کریں، آپ کے اس کام کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو مرزا صاحب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ان کی قرآن و سنت کی دعوت ہے، تو اگر وہ یہ تفرقہ بازی سے ہٹ کے قرآن و سنت کی دعوت کو اچھے طریقے سے بیان کریں گے تو لوگ ایکسیپٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کے سامنے بہت بڑی مثال رکھی ہے مولانا لیاز قادری صاحب کی، ان کی تحریک دعوت اسلامی کی. کہ آپ دیکھیں کہ ان کی تحریک نے کیسے عروج پایا. انہوں نے مخالفین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، ان پہ بھی قاتلانہ حملے کروائے گئے، لیکن انہوں نے اپنے کام کو اچھے طریقے سے جاری رکھا. تو آج ان کا عروج پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک موجود ہے، پوری دنیا میں ان کو لوگ سنتے ہیں. ان کا مدنی چینل دیکھ لیں، ان کی ویورشپ دیکھ لیں، ان کا مدنی کڈس چینل دیکھ لیں، ان پہ کتنے ملینز میں ویوز آتے ہیں. تو وہ تو یعنی کہ ہر طریقے سے دین کو آسان کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو جو بندہ اچھے طریقے سے دین کا کام کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کے ساتھ ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم مرزا صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ آپ تفرقہ بازی چھوڑ کر تو اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کام کریں. تو اس پہ آپ کو کوئی بھی روکے گا نہیں، اس پہ آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن و سنت پر بات کرنا ہر مسلمان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے کسی بھی فرقے سے ہو. کسی بھی فرقے کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے مرزا صاحب کو بھی ایسا کوئی بھی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. تو اسی لیے میں مرزا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ نہ کریں، نہ کرٹیسائز کریں. آپ اپنا کام کریں. آپ کا جو مقصد ہے قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا، یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ دیکھیں کہ سب کر رہے ہیں، جو بندی بھی کر رہے ہیں، بریلوی بھی کر رہے ہیں، اہل حدیث بھی کر رہے ہیں، ایون کہ جو یعنی کہ بد مذہب ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں تو کوئی کسی کو منع نہیں کر رہا، سب اپنی اپنی دعوت کو پھیلا رہے ہیں. تو آپ کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو آپ کے بھی نظریات ہیں، آپ ان کو عوام کی عدالت میں رکھیں. لیکن جو آپ کے اپنے ہیں دوسرے فرقوں کو ٹارگٹ یا کرٹیسائز نہ کریں. جو میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہی
یہ رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، جو آپ کے قاعدہ نظریات ہیں وہ آپ بیان کریں۔ اب دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں انجینئر مرزا صاحب نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک نازیبا الفاظ بولا تھا، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، تمام دوستوں کو پتہ ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی پھر علماء کرام نے مرزا صاحب کو سمجھایا تھا کہ مرزا صاحب یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بولنا سخت توہین ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن مرزا صاحب نے اس کی بھی یعنی کہ طویل کی تھی، جی کوئی مجھے بھی کہہ دے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ جب لوگوں نے مرزا صاحب کو وہ اس الفاظ سے بلانا شروع کیا تو مرزا صاحب نے اس چیز کا بھی غصہ کیا۔ تو دیکھیں کہ ہمیں جو ادب سکھایا جاتا ہے، ہم اپنے والدین کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے والدین کو کوئی کچھ کہے تو ہم ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بندہ ایسے الفاظ یوز کرے گا تو اس کے بارے میں کوئی کیسے اچھی رائے رکھے گا۔ تو اسی لیے مرزا صاحب نے تب کہا جی کہ یہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہا تھا۔ تو علماء کرام نے پوچھا کہ کون سی کتاب میں یہودیوں نے ایسا کہا، ہمیں بتاؤ، پروف دو۔ تو مرزا صاحب نے آج تک پروف نہیں دیا۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ بغیر پروف کے اس طرح کی بات کرو گے تو وہ توہین میں ہی شامل کی جائے گی۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے اپنی کتاب میں ایسے توہین آمیز الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھے بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا کوئی واقعہ بیان بھی کرنا تو اسے ادب کے دائرے میں رہ کے بیان کریں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو ہمیں بیان ہی نہیں کرنا چاہیے جو آج ہم ان کے فرقہ واریت کی اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں عوام کے اندر۔ تو کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جانا، ہم مشاجرات صحابہ پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم سے یہ چیزیں پوچھی جانی قیامت والے دن؟ قیامت کا دن کیوں رکھا گیا؟ ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، تو اس لیے ہمارا حق نہیں بنتا۔ اس لیے محدثین نے مفسرین نے بھی کہا کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں 14ویں صدی کے جتنے بھی فرقے بنے ہیں ان کے بارے میں بھی مرزا صاحب ہمیشہ اپنی ہر دوسری تیسری ویڈیوز میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے علماء کے ان کے تھمبنیل بھی لگاتے ہیں۔ ابھی اسٹرائک وغیرہ آنے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ مرزا صاحب نے ان علماء کرام کی تصویریں بھی ہٹا دی ہیں، بلکہ ان کے نام لکھ دی ہیں۔ تو اب آپ یہ چیزیں دیکھیں جو مرزا صاحب اتنے عرصے سے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ میں نے قرآن و سنت کی دعوت کو جب پھیلانا شروع کیا تھا تو یعنی کہ لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو پھر میں نے ان کے بابوں سے متنفر کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا۔ تو یہ راستہ دراصل غلط ہے۔ تو جب آپ غلط کام کریں گے پھر اس کے غلط ہی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب یہ بریلوی دیوبندیوں کے جو آپس میں اختلاف ہیں یا بریلویوں کے وہابیوں کے ساتھ ہیں، کسی کے بھی آپس میں اختلاف آتا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگوں کو کیا پتہ نہیں ہے؟ بچے کو پتہ ہے۔ میری عمر اس وقت 24-25 سال ہے، میں جب 10-12 سال کا تھا، 14-15 سال کا تھا، مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ دیوبندیوں کے بریلویوں کے جو آپس میں اختلاف ہیں، بریلویوں کے وہابیوں کے ساتھ کیا اختلاف ہیں۔ تو یہ ان پہ تو سینکڑوں درجنوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو پھر انہی باتوں کو دوبارہ عوام کے اندر ہائی لائٹ کرنے کا، تفرقہ پھیلانے کا کیا مقصد ہے؟ ان کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ یا تو کوئی نئی بات ہوتی نا، مرزا صاحب کوئی نیا کام کرتے جی کہ جو ان کے پہلے کسی نے نہیں کیا، تو پھر تو بندہ کہتا ہے جی مرزا صاحب نے اچھا کام کیا ہے، یعنی کہ جو بھی لوگ یعنی کہ اس طرح کا یعنی کہ کام کر رہے تھے مرزا صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کر کے ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ اب یہ معاملات تو کب کے یعنی کہ ان پہ ڈبیٹس ہو چکے ہیں۔ مرزا صاحب کے آنے سے پہلے یوٹیوب پر ان مسائل پر ڈبیٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ درجنوں سینکڑوں کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، یہ چیپٹر کھل کے کلوز بھی ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی دوبارہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کا مقصد ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کو، دعوت کو عام کرنا، تو پھر آپ اس تفرقہ بازی سے دور رہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مذہبی حوالے سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو وہ تو یعنی کہ ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تفرقہ بازی سے ہم بچیں، کیونکہ ان معاملات پہ جتنے بھی اختلافات ہیں تمام مکاتب فکر کے ان کے پاس دلائل ہیں، ان پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں سوشل میڈیا پر بار بار ان کو ہائی لائٹ کر کے تفرقہ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے میں مرزا صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ آپ کا جو مقصد ہے قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا، تو اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ جو بندہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے اس کے جو قائد اور نظریات ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرے۔ اس نے اگر اپنا ترجمہ کیا ہے تو اس کو بھی ظاہری بات ہے، دور حاضر میں انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، اب تو یعنی کہ لوگ ٹرانسلیٹ آن لائن بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یعنی کہ جو آپ کے قاعدہ نظریات ہیں ان کو اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو اسے لوجیکلی طریقے سے بیان کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، اس کو آپ کو بیان کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب اسی طرح مرزا صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے میں نے کلپ دیکھے سب کا میں نے بتایا کہ سب نے صرف ان کا مذمت ہی کی ہے۔ مذمت تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے،
ہمارا چیمہ صاحب نے صرف یعنی کہ اس چیز کی یعنی کہ مذمت کی ہے جی کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جو عقائد بیان کیے ہیں ہم اس پہ یعنی کہ سیٹسفائی کرتے ہیں، اس پہ ایگری کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ تو ہمارا یعنی کہ عقائد و نظریات ہمارے بھی وہی ہیں جو مفتی راشد صاحب نے اپنی وضاحت دی ہے اپنے کلپ میں، جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کے نظریات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں، ہمارا بھی وہی عقیدہ اور نظریات ہے۔ تو اسی طرح جب میں نے ایک چینل ہے مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے ریورٹڈ پیپل کے نام سے ان کا چینل ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ خبر چلائی تھی، اس کے بعد پھر ان کا ایک اور کلپ آیا تقریباً 40 منٹ کا، حالانکہ ٹائم کی کافی مصروفیت تھی لیکن پھر بھی میں نے ان کا 40 منٹ کا کلپ دیکھا کہ آخر کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے سب کے کلپ دیکھے کہ آخر یہ اپنے کلپس میں ان کے کیا بات کرتے ہیں، تو سب نے ایک دوسرے کو کاپی پیسٹ کیا۔ اب وہ جو ریورٹڈ پیپل والے بھائی نے جو دوسرا کلپ اپنی چینل سے پبلش کیا نا، اس میں مرزا صاحب کے ایک قریبی ساتھی کوئی اکیڈمی کے ہیں، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، ان کا انہوں نے انٹرویو کیا۔ ایک وہ بعد میں کوئی انجینئر تھے داری والے، ایک ان سے پہلے جو آئے تھے بھائی جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے جس کا انہوں نے انٹرویو کیا، انہوں نے بھی یعنی کہ بڑے یعنی کہ جذباتی یعنی کہ اپنے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے، جی علی بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو سخت سے سخت بیان سزا دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو آپ سامنے رکھیں، لیکن اس میں نے ایک بات سنی، اب وہ بتا رہے تھے جی کہ مجھے کسی نے مفتی راشد میں سوشل میڈیا پہ ایک مولوی ہے اس کا کلپ یعنی کہ مجھے کسی نے ان باکس میں کیا جی کہ یہ کلپ سنیں، تو وہ بیان کرتے وقت کہہ رہے تھے جی کوئی مولوی ہے شاید مفتی راشد میں رضوی اس کا نام ہے، تو میں نے پھر اس کا کلپ سنا، تو اس طرح ان کے بات کر رہے تھے، تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ دیکھیں کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں یک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ یک طرفہ بات کریں گے آپ کبھی بھی ٹھیک فیصلے کی طرف نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب تک آپ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھیں گے آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب آپ انجینئر مرزا صاحب کو ہی سنیں گے تو پھر یعنی کہ آپ اس چیز کے فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انجینئر مرزا صاحب کے کتنے قریبی دوست ہیں، جبکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ علماء اہل سنت مرزا صاحب جو اعتراضات کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں، تو وہ اس کو سن کے فیصلہ کریں، لیکن وہ سننا ہی نہیں پسند کر رہے، وہ بلکہ اس طرح نام لے رہے ہیں جی مفتی راشد محمود رضوی، شاید اسی طرح کا کوئی نام تھا، اس مولوی کا کلپ آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا۔ تو دیکھیں جب آپ یعنی کہ یک طرفہ یعنی کہ جذبات رکھ رہے ہیں تو پھر تو آپ یعنی کہ اسی طرح کریں گے، تو اس طرح تو کبھی بھی آپ 100% درست یعنی کہ فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی طرح علماء کرام پر بھی یعنی کہ اعتراضات کیا جاتا ہے جی کہ علماء کرام یعنی کہ مرزا صاحب کا کلپ کاٹ کے اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ اب دیکھیں مرزا صاحب نے جب یہ کام شروع کیا، سب سے پہلے مرزا صاحب نے یہ کام شروع کیا، علماء کرام تو بعد میں سوشل میڈیا پہ آئے، آپ دیکھ لیں ان کے چینل دیکھ لیں، اباؤٹ میں جا کے ڈیٹیل ساری موجود ہے، پہلے جتنے بھی علماء کرام یعنی کہ مرزا کو جواب دے رہے ہیں وہ سب بعد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مرزا صاحب نے جب سوشل میڈیا پر تفرقانہ باتیں کرنا شروع کی، جب یہ ساری باتیں سوشل میڈیا پر آئی تو پھر مرزا صاحب نے چیلنجز کیے علامہ ہادم حسین رضوی صاحب کو، ڈاکٹر آصف اشرف جیلانی صاحب کو۔ تو جب یہ ساری چیزیں منظر عام پر آئی تو پھر علماء کرام نے ظاہری بات ہے وہ آپ کو پورا 2 ڈھائی گھنٹے کا کلپ تو نہیں دکھا سکتے، وہ جتنا کلپ آپ نے جو اعتراض کی ہے وہ آپ کو کلپ دکھاتے ہیں عوام پر، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں جی کہ نہیں جی ان کا کلپ کاٹا کیوں جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کے اب نہ تو کوئی کتابیں ہیں، اگر تو مرزا صاحب کی کتاب ہوتی تو بندہ کتاب کھول کے دکھا دیتا تھا جی کہ دیکھیں مرزا صاحب نے فلاں کتاب میں یہ بات کی تھی، تو اس کا جواب ہم یہ دے رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب کے آن دا ریکارڈ یوٹیوب پہ کلپ ہی موجود ہے پروف کے طور پر، تو ظاہری بات ہے اگر آپ وہ کلپ بھی نہیں لگائیں گے تو پھر لوگ اس پہ بھی اعتراض کریں گے جی مرزا صاحب نے تو یہ بات ہی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لوگ تو کلپ دیکھ کے بھی نہیں یقین کر رہے، اتنے ان کے جذبات میں یک طرف آگے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ وہ علماء کرام کو سن ہی نہیں رہے، وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کے دلوں میں ادھر تک ان کے نفرت پیدا ہو گئی علماء کرام کی کہ ہم نے علماء کرام کو نہیں سننا۔ تو میں کہتا ہوں میرے بھائیوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، علماء کرام کوئی دشمن تو نہیں ہے، انہی کے ذریعے ہمارے تک یعنی کہ یہ مسائل پہنچے ہیں۔ ہمیں کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم علماء کرام سے ہی رجوع کرتے ہیں، کسی انجینئر یا ڈاکٹر سے نہیں کرتے۔ تو اسی لیے آپ لوگ اگر سمجھتے ہو جی کہ مرزا صاحب کا کلپ نہ کاٹا جائے تو اس طرح یعنی کہ نہ بیان کیا جائے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں۔ اگر علماء کرام جواب نہیں دیتے تو پھر آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے پاس دلائل نہیں ہے، اگر علماء کرام جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی ان کا مرزا صاحب کا کلپ کاٹ کے غلط بیانی کی جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی آپ ایسا طریقہ بتا دیں کہ مرزا صاحب اگر اس کام سے یعنی کہ نہیں رکنا چاہتے، وہ اس کام کو آگے اسی طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اگر یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میرا کسی سے اہل سنت و جماعت سے یعنی کہ میرا یہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں
دے سکتا، تو وہ پھر مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے کوئی اسٹوڈنٹ ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ آپ اس طریقے سے بات کریں، جبکہ ہمارے علماء کرام نے تو آن لائن بھی یعنی کہ یہ بھی کہا کہ آپ یوٹیوب پہ آپ اپنے گھر سے آن لائن بیٹھ جائیں، ہم اپنے گھر سے آن لائن بیٹھ جاتے ہیں، عوام فیصلہ کر لے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ علماء کرام مرزا صاحب کے پاس گئے، مرزا صاحب نے ڈیبیٹ بھی نہیں کی، بات بھی نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں جی میں بات نہیں کروں گا۔ جب آپ بات ہی نہیں کرو گے، نہ آن لائن بیٹھ کے، نہ فیس ٹو فیس، نہ آپ یعنی کہ کلپ کے ذریعے آپ کو جواب دیا جاتا ہے، نہ آپ اس کو یعنی کہ پسند کر رہے ہو، تو پھر کوئی ایک ایسی چیز آپ بتا دو جس کو یعنی کہ آپ مانتے ہو۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیزوں کو، میری تو جو اپنی رائے ہے کہ یہ فضولیات ہیں، ان پہ تو تفرقہ بازی پر بحث نہیں کرنی چاہیے، جو آپ کے قاعدہ و نظریات ہیں ہمیشہ آپ کو وہی بیان کرنے چاہیے، اور وہ سب کا رائٹ ہے، وہ سب کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے اسی کام کو کنٹینیو کرنا ہے، تو پھر کوئی اچھا طریقہ آن لائن یعنی کہ آ کر لائیو بات کرے، یا جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ طریقہ ہائی لائٹ کرے۔ مرزا صاحب کوئی ایسا کلپ بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دے جی کہ کوئی بھی علماء کرام یعنی کہ دینا چاہتے ہیں اپنی رائے، تو وہ یعنی کہ اس طریقے سے دیں، تو پھر علماء کرام اسی طریقے سے، علماء کرام تو کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ تو باقی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے بھی قاعدہ نظریات وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ہیں، جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو وہی ہے، تو اسی لیے میں آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایک یک طرفہ چیز کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں، ہمیشہ جب بھی فیصلہ کریں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں تو پھر جا کے فیصلہ کریں۔ اور مرزا صاحب سے ایک بار پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مرزا صاحب اگر اپنی قرآن و سنت کی دعوت کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو مرزا صاحب اپنی صرف قرآن و سنت کی بات کو لے کے آگے چلے، لوجک اور دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یعنی کہ بغیر لوجک اور بغیر دلیل کے بات کریں گے تو اس پہ بھی یعنی کہ آپ کے مد مقابل رد کیا جائے گا، آپ قرآن پاک کی کوئی غلط تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے قرآن و سنت کی بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے بیان کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، تفرقہ بازی آپ نہ کریں۔ تو میں مرزا صاحب سے کہتا ہوں کہ جو آپ کا یعنی کہ ہے مقصد جی کہ میرا مقصد صرف قرآن و سنت کو عام کرنا ہے، تو آپ قرآن و سنت کو عام کریں یار۔ کون سے ایسا مسلمان ہے، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو یہ کہے گا جی کہ ہم قرآن و سنت کی بات کو سننا نہیں چاہتے۔ آپ نے قرآن و سنت کی بات کو، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا ہے تو آپ قرآن و سنت کی بات کو، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کریں، آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرے گا، لیکن تفرقہ بازی نہ کریں۔ جب آپ یہ تفرقہ بازی سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مرزا صاحب پر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ جو میں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں اس کی وجہ یہی ہے جو تفرقہ بازی ہے، تو اسی تفرقہ بازی کی وجہ سے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت تو حق بیان کر رہے ہیں۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے وضاحت بھی دی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ ہمارے امام کا یہ عقیدہ ہے، تو اسی لیے ہمارا عقیدہ اور ہماری وضاحت تو آپ تمام دوستوں کے سامنے ہے۔ جو بندے اپنی کتابوں میں یہ لکھ چکے ہیں، جن کے امام کا یہ عقیدہ 150 سال پہلے کا کتابوں میں موجود ہے، تو وہ لوگ کیسے اپنے امام کو اس کام کے لیے منفر کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہمیں ایسا پروپوگنڈا اور ایسی چیزوں سے ان کے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔